السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نفیس نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری بات۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کی اور خصوصاً نگراں حکومت کے بارے میں، جس کے بارے میں بڑے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ جب ان گورنمنٹ نے لیجسلیشن کر دی ہے، امپاور کر دیا ہے، فیصلہ سازی کا اختیار مل گیا ہے، جو کہ کرنٹ آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے، اور دیگر معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ نون لیگ اپنے حلقے سے وزیر اعظم لانا چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی اپنے حلقے سے اسحاق ڈار کا نام سامنے آ رہا ہے، شاہد خاقان عباسی کا نام سامنے آ رہا ہے۔ جو بھی وزیر اعظم بنے گا، سیٹ اپ کہاں جا رہا ہے؟ کیا یہ طول پکڑے گا سلسلہ، یا پھر یہ کسی ٹائم پر جو ہے الیکشن بھی اب ہو جائیں گے اور انتخابات بھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو پاکستان کے ہر جسے ہم کہتے ہیں گلی کوچے اور چوک پر گزر رہا ہے، جو ہوٹلوں میں بھی اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اس پروگرام میں، دو بڑے معزز ہمارے مہمان ہیں، سلیم شیخ اور عامر شیخ۔ دونوں شیخ ہیں اور دونوں کی نظریں سیاست پر اسی طریقے سے ہوتی جس طرح شیخ رشید کی نظریں ہوتی ہیں۔ تو میں ان کا سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا اس پروگرام میں آنے کا۔ تو سب سے پہلے ہم سوال کر لیتے ہیں عامر شیخ صاحب سے، جو کہ آج نیوز کے کنٹرولر بھی ہیں۔ عامر صاحب، زندگی کا بڑا حصہ اپنے جرنلزم میں گزار دیا، صحافت کے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں، سیاست کے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے سیاسی، یہ کس نہج پر لے جائے گی ملک کو، اور نگراں حکومت کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کتنا طول پکڑیں گے یا ٹائم پر الیکشن ہوں گے؟ جیسے یہ کوئی اسی قسم کا پلان کیا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن کو تھوڑا سا ہم آگے لے کر جائیں، جو کہ آئینی اور قانونی طور پر ممکن نہیں ہے، لیکن جو ابھی اختیارات دیے ہیں انہوں نے، اس میں کہیں پوشیدہ، کہیں مخفی، کہیں رازدارانہ طریقے سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز شامل کی گئی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ مجھے یہ یعنی خدشہ ہے کہ شاید اس میں ایک پہلو یہ ہو کہ ہم الیکشن کو جو ہے نا آگے لے جائیں۔ اچھا، الیکشن آگے لے جانے کے جو وہ توجیہات یا جو اس کی جو ہے نا وہ ضروریات وہ بتا رہے ہیں، وہ کسی حد تک تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ مکمل طور پہ درست نہیں ہے۔ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، سیاستدان کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور جی عامر صاحب، یہاں میں آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں، یہی سوال ہم لے کے چلتے ہیں سلیم شیخ کی جانب۔ سلیم صاحب، پنجاب کی سیاست پر تو خصوصاً آپ کی نظر ہے، محسن نقوی کی ایکٹیویٹیز اور جو گورنمنٹ بنتی ہیں، گورنمنٹ ڈیزالو ہوتی ہیں، عدم اعتماد آ رہا ہوتا ہے، سب پر آپ کی نظریں ہوتی ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ نگراں حکومت جو بننے جا رہی ہے، اس میں پنجاب کی سیاست کہاں کھڑی ہے، اور کیا یہ حکومت طول پکڑے گی؟ کوئی اس کے پیچھے آپ کوئی ایسی اقدامات تو نہیں دیکھ رہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے سیاست پھر عدم استحکام کا شکار ہو جائے گی؟ جی بالکل، یہ جو ترامیم ہوئی ہیں نگران حکومت کے حوالے سے کہ نگران حکومت کو جو ہے وہ اختیارات دیے جائیں، اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اب جو انتخابات ہیں وہ وقت پر نہیں ہوں گے۔ اس کی جو 2-3 وجوہات ہیں، سب سے بڑی وجہ جو یہ ہے، پی ڈی ایم کی حکومت یعنی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور دیگر جماعتیں جو ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر اگست میں 12 اگست ہو یا 10 اگست ہو یا 8 اگست ہو، جس تاریخ کو بھی حکومت جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے اگر 60 دن میں انتخابات کروانے ہیں تو بھی ان کو مشکل ہے، اور اگر 90 دن میں انتخابات کروانے ہیں تو بھی مشکل ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ مہنگائی سے بہت زیادہ تنگ ہے۔ تو لہٰذا مہنگائی کی اس صورتحال میں جو ہے موجودہ حکومت یعنی پی ڈی ایم کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہی۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ترامیم کی گئی ہیں کہ جو بھی نگران حکومت ہے اس کو اختیارات دے دیے جائیں۔ جواز تو یہی بنایا گیا ہے ان ترامیم میں کہ جو رننگ سارے منصوبے ہیں وہ چلتے رہیں گے، ان کو اختیار دیا گیا۔ اور اس میں سب سے بڑا جو اہم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا گیا ہے، اس میں بھی یہ قانون سازی کی گئی ہے کہ وہ بھی ایک رننگ منصوبے میں شامل ہو جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ پھر انٹرنیشنلی دکھایا جائے گا کہ دیکھیں ہم نے ترمیم کیا ہے، قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، لہذا اگر انتخابات نہیں بھی ہوتے تو لہذا ہماری جو ایک اگلی قسط آنی ہے وہ ہمیں ادا کر دی جائے، اور انتخابات کے بعد جو نئی حکومت کو ایک قسط دینی تھی تقریباً $1 ارب کی، وہ بھی ہمیں دے دی جائے۔ تو ایک اور سوال کا جواب دیجئے گا کہ یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے ابھی، نگراں حکومت کو پاور دے دیے گئے ہیں،
تو اس میں تو سیاسی حلقوں میں سوالات ہو رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی نیت پر شک کیا جا رہا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ انتخابات کم از کم اس سال میں تو نہیں ہو رہے. اور ایک اور جو بڑی انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی کسی شخص کو جو ہے وہ نگران وزیر اعظم بنائے، اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا. ایک تو نام دیا گیا ہے کہ اسحاق ڈار کو بنا دیا جائے. حکومت کے حلقوں سے خصوصاً مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ جو ہے وضاحت آ گئی ہے کہ اسحاق ڈار کا نام نہیں دیا گیا. ویسے جو ہے اسحاق ڈار کا نام ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اسحاق ڈار ایک تو خود حکومت میں ہیں، وزیر بھی ہیں، اور پھر ان کی مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف، ان کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے. لہذا جو اگر ان کی نگرانی میں انتخابات ہوں گے تو وہ ویسے ہی ایک سوالیہ نشان. سلیم صاحب، میں عامر شیخ کی طرف جاتا ہوں اور ان سے بھی سوال کرتا ہوں. عامر بھائی، آپ یہ بتائیں کہ ابھی آرمی ایکٹ کی ترامیم جو ہے وہ سینٹ نے پاس کر دی ہیں، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ صحافی، اب میں اگر کسی ایسے بندے کی نشاندہی کرتا ہوں جو کہ ریٹائر ہو چکا ہے اور وہ اس لیجسلیشن کے بعد، اس قانون کے بعد بھی وہ سیاست میں مداخلت کر رہا ہے اپنے ٹائم پیریڈ سے پہلے، میں اگر اس کو نشاندہی کروں گا تو کہیں یہ ایکٹ مجھ پر تو نہیں لگ جائے گا؟ صحافی کی بھی تو ایک لمٹ طے کر دی گئی ہے صحافت پوری ہے تو کہ کیا آپ کہتے نے ہیں اس پر؟ آپ اپنے ذاتی مفادات، ذاتی ایجنڈے جو موجودہ سیٹ اپ کو سوٹ کرتے ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اس کے لیے ایک آئین سازی، قانون سازی کر کے، تاکہ وہ اپنے بچاؤ کا ایک راستہ رکھ سکیں، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا ایک راستہ رکھ سکیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک عام آدمی کے لیے انتہائی مشکل کام ہے. مطلب آپ اب اس کا میں کیا اس کی ایگزامپل دوں آپ کو کہ ہمارے ہاں سابق وزیر اعظم پاکستان، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ریسٹ ہو رہے ہیں، اور ان کو کوئی قانونی 180 کیسز ہوئے ہوئے، سارا کچھ ہے. آپ کس کے خلاف جائیں گے اس ایکٹ کے تحت؟ نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں جائے گا اور نہ ہی جا سکتا. عامر صاحب، میں یہی سوال سلیم بھائی کی طرف بھی لے جاتا ہوں. سلیم صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں؟ سیاست میں استحکام کی بات کر رہے ہیں، عدم استحکام اسی طرح رہے گا تو پھر حالات تو کبھی صحیح ہونے والے نہیں ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اگلی جو حکومت بننے جا رہی ہے، نگران حکومت جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ نگران بنے گی، یقیناً اس کو بننا ہے اگست میں، تو وہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہوگی. اور ٹیکنوکریٹس کی حکومت میں جو ہے وہ کوئی ایسا شخص لے کر آیا جائے گا جو کہ 1 سال یا 1 سال سے زائد عرصے کے لیے جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کو چلایا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اب تمام جو پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں ہیں، جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تمام کا یہی کہنا ہے کہ کسی ٹیکنوکریٹ کو جو ہے وہ نگران نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ اس سے حکومت نہیں چلتی. تو لہذا جو ہے ٹیکنوکریٹس میں اب دیکھیں کون آئے گا. اب صورتحال یہی ہے کہ جس نے معاشی طور پر ملک کو چلانا ہے، جس نے اسٹیٹ کو چلانا ہے، اس کے لیے یہ ساری بساط جو ہے وہ بچھائی گئی ہے، اور یہ ترامیم کی گئی ہیں. اور ترامیم بھی اس وقت کی گئی ہیں جب حکومت جو ہے وہ اپنا آئینی مدت پوری کر کے گھر کو جا رہی ہے. جی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. سلیم شیخ اور عامر شیخ صاحب، آپ کا اس پروگرام کو جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی اور سب شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ نگراں حکومت کہیں طول نہ پکڑ جائے. سیاست میں یہ پاکستان کا مقدر رہا ہے کہ کبھی سیاسی استحکام آنے نہیں دیا گیا، لیکن پاکستان کے جو پاورفل سیاستدان تھے، جو مضبوط سیاستدان تھے، لگتا نہیں ہے کہ وہ اب اس طریقے کی سیاست کرنے کے موڈ میں ہیں جو ان سے عوام ایکسپیکٹ کرتی تھی. آپ کا یہ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا وقت دینے کا بہت شکریہ، تمام معزز مہمان کا شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.